فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اے کاش اس فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے جب بھی ہم کسی مسجد کے پاس سے گزریں تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایاز محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، پھر ترقی کرتے کرتے محبوب ترین وزیر بن گیا۔ اب ایاز کی اس طرح سے ترقیاں یہ حاسدین درباری کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم ایاز کو محمود کی نظروں سے گرا دیں۔ آخر کار ان کو ایک موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ وہ روزانہ مخصوص وقت کے لیے ایک کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر وہاں پر گزارنے کے بعد واپس آ جاتا۔ اب درباریوں نے محمود کے کان بھرے کہ ہو نہ ہو ایاز نے اس کمرے میں شاہی خزانے میں خرد برد کر کے مال جمع کر رکھا ہے، جسے وہ دیکھنے کے لیے اس کمرہ خاص میں جاتا ہے اور وہ اس کمرے کو تالا بھی لگا کے رکھتا ہے، کسی اور کو داخل بھی نہیں ہونے دیتا۔ محمود کو اگرچہ ایاز پر مکمل اعتماد تھا، لیکن درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ ایاز کے کمرہ خاص کا تالا توڑو، اب وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے۔ اب وزیر اور وہ دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے، مگر وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خزانہ تو بڑی دور کی بات، وہاں ایک پرانا بوسیدہ لباس اور چپلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں اور خود کو جو موجودہ ترقی پر میں فائز دیکھتا ہوں اس پر فائز رہ کر تکبر کرنے سے بچتا ہوں۔ یعنی کہ جب یہ میں پرانا لباس، جب یہ میں پرانی چپلیں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں کن حالوں میں آپ کے پاس آیا تھا، اس طرح مجھے اپنی وہ اوقات یاد رہتی ہے۔ چنانچہ اب جو مجھے دربار میں اعلیٰ منصب حاصل ہے، آپ کی نظروں میں ایک مقام حاصل ہے، اس کی وجہ سے میں تکبر میں مبتلا ہونے سے بچا رہتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر محمود کی نظر میں ایاز کا مقام مزید بڑھ گیا اور حاسدین درباری اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد نے کبھی کسی کو ترقی نہیں دی۔ حسد کہ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ دوسروں سے نعمتیں چھین جائیں۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انسان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا حاسد جو ہوتا ہے اس کے تعلقات کسی سے بھی خوشگوار رہتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی منفی سوچ کی وجہ سے وہ ہر ایک سے حسد اور بدگمانی میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ حاسد ذہنی انتشار کا شکار رہتا ہے، یکسوئی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھ لیا جائے کہ جو بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہو یا ہارٹ کا مریض ہو، اس پر یہ طعن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ بھی کسی سے حسد کرتا ہوگا تو ہی ایسا ہوا ہے۔ حسد کرنے سے یہ بیماریاں ضرور پیدا ہو جاتی، لیکن صرف حسد کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، تو یہ ٹینشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹینشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال حاسد دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اسے ذلیل کروا دوں۔ کبھی اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، کبھی جناب لوگوں کے درمیان اس کی غیبتیں کرتا ہے، کبھی بدگوئی کرتا ہے، کبھی عیب اچھالتا ہے، کبھی تہمتیں لگاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے جواباً احترام نہیں ملتا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب لوگ جب حاسد سے نفرت کرتے ہیں تو اسے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے۔ چنانچہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی کی تقریب ہو، تو وہ حاسد کو یا تو بلاتے نہیں، یا پھر بلاتے ہیں تو خوش دلی سے نہیں بلاتے، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ دوسروں کے دکھ میں شریک نہیں رہے گا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھے گا، ان کی غمخواری نہیں کرے گا، تو جب یہ مبتلا رنج و مصیبت ہوگا تو اس کی بھی خیر خواہی کو، اس کی بھی غمخواری کو کوئی کم ہی آئے گا۔ اسی طرح سے فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب افراد کے درمیان حسد پیدا ہونے لگے تو اس معاشرے میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے، تو معاشرہ گویا کہ درندوں کا جنگل بن کر رہ جاتا ہے، جہاں پر ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کی، دوسرے کو کھانے کی، دوسرے کو چیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس درندوں کے جنگل میں پھر انسان خوش کس طرح رہ سکتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، حسد دنیاوی طور پہ بھی تباہ کن، اخروی طور پہ بھی تباہ کن، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے نیکیوں کو۔ حسد معاشرتی طور پر بھی تباہ کن۔ اب اتنے سارے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا سبب بننے والی یہ شے حسد کیا یوں ہی بیٹھے بٹھائے پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں؟ جی، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات حاسد کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کسی کو ملے تو ملے، میرے اس دشمن کو نعمت نہیں ملنی چاہیے، یا نعمت حاصل ہے تو چھین جائے۔ یا حاسد کسی پر اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کو ایسی نعمت حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پلہ ہو جائے یا اس سے اوپر کا منصب پا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کے پاس کوئی نعمتیں ہوتی ہیں تو یہ حاسد شخص اس شخص کی نعمتوں کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے یہ نعمت چھین جائے، اگر اس کی یادداشت چلی جائے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اگر اس کا برین ہیمریج ہو جائے، اگر اس کا فلاں حادثہ ہو جائے، اگر یہ بدنام ہو جائے، تو اس سے یہ منصب جاتا رہے گا اور مجھے مل جائے گا۔
یہ رکاوٹ سمجھتا ہے ترقی میں. بہرحال تو اب یہ نعمتیں دوسروں کے پاس دیکھ کر جلنا، کوڑنا، سلگنا، حسد کرنا، اس کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے بغض و عداوت. جب کسی شخص کو کسی سے کوئی رنج یا غم پہنچتا ہے تو اسے تکلیف دینے والے پر غصہ آتا ہے، پھر وہ اپنا غصہ سامنے والے پر اتار نہ سکے، اب دل میں بغض و عداوت اور کینہ یہ جڑ پکڑ لیتا ہے. اب یہ علاج نہیں کیا کینے کا، بغض کا علاج نہیں کیا، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بغض و کینہ تن آور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دشمن کی غمی پر اسے خوشی ہوتی ہے اور دشمن کی خوشی پر اسے غمی ہوتی ہے. چنانچہ جب دشمن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس کے جواب میں یہ حاسد اس کی خوشی پر غم محسوس کرتا ہے اور اس کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے. تو اب بغض و کینہ کے ساتھ ساتھ حسد جیسے ہلاکت خیز باطنی مرض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اب باقی زندگی سازشیں کرتے، جلنے کوڑنے میں اور یہ خبریں تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھین جائے، اس کی عیب جوئیاں کرنا، اس کی عیب اچھالنا. اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بخوبی دیکھی جا سکتی، بہت زیادہ. کہ کسی کو اپنے رشتہ دار سے بغض و عداوت اگر ہو جائے تو اب رشتہ داری کو پس پشت ڈال کر اس طرح کی حاسدانہ تمنائیں کرنے لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا کاروبار، زمینیں، فصلیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں، اس کی نوکری ختم ہو جائے، اس کے ہنستے بستے گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جائیں، یا اس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو یا حادثہ ہو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، یہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے، یا اس کے گھر میں ایسا ڈاکہ پڑے کہ اس کے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہے، یہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، یہ لوگوں کا محتاج ہو جائے، اس کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے. اب جب اس کی یہ تمنائیں کسی حد تک پوری ہو جائیں کہ دشمن پہ کوئی مصیبت آ جائے، اب یہ خوشی محسوس کرتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہوں کہ کل آپ پر بھی وہی مصیبت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور بعض اوقات تو حاسد کچھ قدم آگے بڑھ جاتا ہے، خود سازشیں کرتا ہے، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیتا ہے، اس کے گھر چوری کروا دیتا ہے، کسی شخص کو پیسے دے کر اسے قتل تک کروا ڈالتا ہے، اور پھر شیطان بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے اور ابلیسیت کا رقص ہوتا ہے کہ جب یہ دشمنی نسل در نسل چلتی رہتی ہے. جی ہاں، دشمنیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، گروہوں میں ہوتی ہیں. ان دشمنیوں کا پس منظر جن لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، انہوں نے اکثر پس منظر یہ نکالے کہ معمولی سی وجہ تھی. ایک شخص کا ایک شخص سے معمولی سی بات پر کوئی جھگڑا ہوا، کوئی تکرار ہوئی، وہیں سے شیطان نے آگ جلا دی، دیا سلائی لگا دی. اس کے بعد اس آگ کو بھڑکانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا. لوگ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں. تمنا کرنی چاہیے کہ ہمیں نیک اولاد ملے جو ہمارے جانے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے. اور دشمنیاں پالنے والے اپنے پیچھے ورثے میں دشمنیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، قتل و غارت چھوڑ کے جاتے ہیں. سوچئے تو صحیح، کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟ دشمن کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟
मुनाफिकत क्या दे के जा रहे हैं औलाद को? गुनाहों भरी जिंदगी क्या दे के जा रहे हैं औलाद को? बुग़्ज़ो कीना क्या देकर जा रहे हैं औलाद को? नाजायज मुकद्दमात। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, थोड़ी होश कीजिए। अगर आप भी खुदा ना खास्ता इसी तरह की किसी दुश्मनी में मुब्तला हैं तो चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद को बीच में डालकर सुलह कर लीजिए और सुलह के शरई तकाजे भी पूरे कर लीजिए। आप भी सुखी रहेंगे और जो आज आपका दुश्मन है कल आपका दोस्त बन जाएगा, वो भी सुखी रहेगा। इसी तरह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हसद की एक और वजह ये होती है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बुलंद मर्तबे पे देख के, बुलंद मनसब पे देख के बड़ा खुश होता है, अपने अंदर फूलता है कि जनाब मेरा कोई इस वक्त हम पल्ला नहीं, किसी से मुझे कोई खतरा नहीं है, जनाब कोई मेरी सलाहियत जैसा नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि एक शख्स निचले तबके से तरक्की करता हुआ ऊपर आ रहा है और उसकी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि ये तरक्की करते 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 मुझसे भी बुलंद मर्तबे पे फायज हो जाए और मेरी हैसियत डिग्रेड हो जाए, मैं फिर निचले मनसब पर आ जाऊं। इस वजह से भी लोग हसद करते हैं। बाद औक़ात तकब्बुर होता है, तकब्बुर भी हसद करवाता है। इसकी सूरत यह है कि दूसरों पे बर्तरी चाहना। आज जिसको हकीर जानते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल, जुमा 8 दिन हुए हैं, मुझे समझाने आते हो, मेरा तजर्बा बहुत, मेरे पास माल बहुत, तू कौन है? इस किस्म की बातें जिससे की होती हैं, कल जब उसको तरक्की का चांस मिलता है और उस तरक्की के नतीजे में वो कल अगर हमारे बराबर आकर खड़ा होने में कामयाब हो जाए तो अब उस तकब्बुर की वजह से हमें ये फील होता है कि इस शख्स को नेमतें नहीं मिलनी चाहिए थी, इस शख्स से ये नेमतें छीन जाएं ताकि कल हम इसको हकीर जानते थे तो कल भी हम इसको हकीर ही जाने। ये तकब्बुर हमें हसद में मुब्तला करवा देता है। इसी तरह बाद औक़ात एहसास कमतरी होता है। अब एहसास कमतरी जब होता है तो फिर इंसान अपनी सलाहियतों का इदराक नहीं कर पाता और फिर दूसरों की तरफ देख देख कर जलता कूड़ता रहता है कि यार ये तरक्की कर गया, वो तरक्की कर गया, इसको तो मिलनी नहीं चाहिए थी, इसको भी नहीं मिलनी थी, मुझे नहीं मिली तो इसको कैसे मिल गई है जी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर शख्स अपने नसीब का पाता है। इसने बड़ी प्यारी बात कही, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, जो मिल गया उस पर खुश हूं। अगर आप में इतनी सलाहियत नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप वो तरक्की कर सकें जो आपके क्लास फेलो ने कर ली, जो आपके रिश्तेदार ने कर ली, तो आप सब्र का दामन थामिए। आप हसद के दामन में क्यों जा छुपते हैं? अगर आप में दम है, आप में सलाहियतें हैं, आप में एबिलिटी है, आप भी कोशिश कीजिए। तो आपके रिश्तेदार ने, आपके मामूजाद ने, आपके फूफीजाद ने, आपके तायाजाद ने तरक्की पाई तो वो जिस रास्ते पे चलकर कोशिश करके उसने तरक्की पाई है, आप भी उस रास्ते पे चलिए, मेहनत के, कोशिश के, आप भी तरक्की पा जाएंगे। अगर मुकद्दर में हुआ तो खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। ये बात भी याद रखें कि कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश का नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक निकले ये जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात दिल की गंदगी ये भी हसद का सबब बनती कि बाज़ों की सोच अजीबोगरीब होती है, वो किसी को हंसता हुआ देख ही नहीं सकते, मुस्कुराता देख ही नहीं सकते। तो जब कोई मुस्कुरा रहा हो, कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो, उनके मुंह पर ऐसा लगता है 12 बज गए हों, रोने वाला मुंह बन जाता है। भाई क्या हुआ? अरे वो खामखा हंसी जा रहे, खामखा मुस्कुराई जा रहा है, ये भी खुश वो भी खुश, खाली गम मेरे लिए रह गए। अरे मेरे भाई, दुनिया में लोग खुश भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं। आप
کس صف میں کھڑے ہوئے یہ آپ کے مقدر کی بات ہے، آپ کی کوشش کی بات ہے کہ آپ خوشیاں ملنے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے یا غم ملنے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے. جن کو نعمتیں ملی آپ ان میں شمار ہوتے ہو یا جن کو نعمتیں نہیں ملی آپ ان میں شمار ہوتے ہو. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، کسی کی نعمتوں پر یہ جلنا، یہ کوڑنا، یہ اس سے نعمت چھین جائے رب تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے. کہ ایک شخص کو ایک نعمت ملی، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، آپ کیوں جل بجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ اس کا مقدر تھا، اس کی کوشش تھی. رب تعالی عز و جل نے اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب عطا فرمایا. آپ کو صدمہ کیوں ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پس پشت یہ اعتراض نہ بن جائے کہ میرے رب نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی؟ تو معاذ اللہ کہ اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق پر یہ اعتراض کرنے کی جرت کریں گے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں دی؟ وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کا رب ہے. وہ جس کو جو چاہے دے، جس کو جو چاہے نہ دے. میرے رب کی مرضی پر اپنی مرضی فنا کر دیجیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزری؟ انہوں نے کہا اس شخص کی کیسی گزرے گی کہ دنیا کا کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. کیا بات ہے! پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ کیسے کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو رب تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیا ہے کہ جو میرے رب کی رضا وہی میری رضا، جو میرے رب کی مرضی وہی میری مرضی. تو دنیا کا کون سا کام ہے جو میرے رب کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے؟ تو چنانچہ یہ وہ کام ہے کہ جو میری مرضی، کیونکہ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی، میں اس کی رضا پہ راضی ہو گیا. اب دنیا کا ہر کام گویا کہ میری مرضی سے ہوتا ہے. تو ایسی سوچ ہوا کرتی تھی. اے کاش ہم بھی یہ سوچ بنائیں کہ جس کو نعمت ملے تکلفاً ہی صحیح، آپ کو برا ضرور لگے گا، شیطان کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ شیطان کو جھٹتی ہے نا. آپ شیطان کو جی آیا نو کہہ کر اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹھ یہاں پر اور میرے دل کو خریدنا شروع کر دے، میرے دل کو چیرنا شروع کر دے، اس پہ نشتر چبو تاکہ میں مزید حسد کی آگ میں جلوں. اور پھر میرے بھائیوں اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا علاج ہم نے خود ہی کرنا ہے. اس کا علم حاصل کیجیے. حسد، اس کے علاج جاننا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق، فتاوی رضویہ کے مطابق فرض ہے. امراض باطنیہ کا جاننا، اس کا علاج یہ جاننا فرض ہے. کیا ہم نے یہ فرض علم حاصل کر لیا؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ حسد بری چیز ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ حسد دنیا میں آخرت میں برباد کروا دیتا ہے، پھر بھی ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. ایک شخص جو دنیاوی اعتبار سے ہمارا دشمن ہو، آپ اس کو گھر کے اندر مہمان بنا کر رکھنا شروع کر دیں گے. وہاں تو عقل کام کرتی ہے کہ نہیں جی میرا دشمن ہے، میں اس کو گھر میں نہیں آنے دوں گا. تو جو واقعی دشمن ہے شیطان، جی ہاں کھلا دشمن، اس نے تو دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے. جب وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ آتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی حسد کی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی تکبر کی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی بغض و کینہ کی سواری پہ بیٹھ کر، اور کبھی بدگمانی کی سواری پہ بیٹھ کر، تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس طرح تو چاہے اس میں بغض و کینہ کا درخت لگا، اس میں حسد کی تباہ کاریاں مچا، اس میں تکبر کی پستیوں میں مجھے گرا دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہوش کیجیے. یہ دشمن، اس سے بھلائی کی امید قطعاً نہیں ہے.
یہ دنیا میں بھی ہمیں رسوا کروائے گا، آخرت میں بھی پھنسوائے گا۔ اے کاش ہم اس دشمن کے وار کو سمجھ جائیں، اللہ تعالی کی نعمتوں کی خود بھی قدر کریں۔ جب کسی کو نعمت ملے تو دل چاہے نہ چاہے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں کہ آج اس کو نعمت ملی، کل وہی نعمت، ویسی ہی نعمت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی نعمت پر جلنے کوڑنے سے، حسد کرنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟